پہلے مجھے بچپن کا زمانہ یاد ہے، ایک انگریز آیا یو کے میں، مسلمان ہوا، ہمارے مدرسے میں آیا. اچھا اس نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے تھے، تو مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا شاید ان کو طریقہ نہیں آتا، تو میں نے اس انگریز کو نماز کے بعد سمجھایا کہ ہاتھ ایسے باندھتے. اس نے کہا آئی فالو شافعی، میں فقہ شافعی کو فالو کرتا ہوں. میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے یار، امام شافعی بھی کیا ہیں، ختم ہو گئی نا بات. میں کہتا نہیں، ایکچولی وہ جو حدیث جس میں سینے پہ ہاتھ باندھنا آتا ہے نا، وہ سند کے لحاظ سے کیا ہے، ضعیف ہے. وہ جواب میں کہتا وہ تو صحیح ہے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے. میں کہتا ابن خزیمہ سے تسامح ہوا ہے اس کو صحیح قرار دینے میں، دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، ہم کوئی گونگے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے پھر اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت علی کا ایک اثر ہے. وہ کہتا ہے یہ مرسل ہے. میں کہتا ہوں مرسل بھی حجت ہے. ٹھیک ہے نا. تھوڑے دنوں میں وہ پاگل ہو جاتا، بولتا ہے ایک ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو کے دے رہا، آگے میں کیسے بڑھوں گا. پھر آگے رفع الیدین پر آتا، وہ کہتا بخاری مسلم کی حدیث ہے رفع الیدین کیا ہے. میں کہتا نبی کا آخری عمل رفع الیدین ترک کرنے کا تھا. وہ کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ میں اس کی دلیل دیتا کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا. وہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہے. وہ کہتا ہے المدونۃ الکبریٰ من گھڑت کتاب ہے. میں کہتا کیا دلیل ہے من گھڑت ہے؟ پھر ہم اس کو با گھڑت ثابت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں. وہ پھر میں کہتا ہے اہل کوفہ جہاں سے اسلام آیا ہے وہ رفع الیدین. پھر امام ترمذی کا قول پیش کرتا کہ امام ترمذی کہتے ہیں زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو یہ سب علامتیں کیا، ایک بحث ہوتی 6 مہینے گزر جاتے، اس کا باپ بھی رفع الیدین کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. پھر آگے وہ مغرب کی نماز میں امام کی جو فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے، بخاری میں لکھا ہے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمان ہوا ہے نا، اس کی بدقسمتی تھی بیچارہ، مسلمان ہو گیا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں. پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ میں پوچھتا بھائی تو فاتحہ کیوں پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے؟ وہ کہتا ہے یار حدیث میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. میں کہتا صحیح مسلم میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرات نہیں کرتا اس کی بھی نہیں ہوتی، تو آپ قرات بھی کرو. وہ قرات شروع کر دیتا، پھر اہل حدیث پکڑ لیتے اس کو. وہ پھڈے میں ایسا جاتا، وہ کہتا یہ اپنا اسلام اپنے پاس رکھو، میں پہلے ہی ٹھیک تھا. کتنا آسان کر دیا اس نے کہ میں کس کو فالو کرتا ہوں، فقہ شافعی کو، امام شافعی کی تحقیق کو فالو کرتا ہوں. بات ختم. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار وہ بھی کیا ہے، صحیح، ختم ہو گئی نا بات. باقی وہ ہمارے ساتھ رہا، اتنی لمبی نمازیں پڑھتا تھا، نہ ہم نے کبھی چھیڑا نہ اس نے ہمیں کبھی چھیڑا. اس کو پتا تھا حنفی بھی ٹھیک ہوتے ہیں، شافعی بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے ہاں حنبلی علماء بہت آیا کرتے تھے پہلے مدرسے میں. ایک دن کسی حنبلی سعودی عرب سے آئے، انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. ہمارے حضرت نے کہا آپ تو رفع الیدین کے قائل ہیں. انہوں نے کہا ہم حنفیوں کے احترام میں رفع الیدین چھوڑا ہوا ہے ہم نے. حضرت نے کہا آپ ہمارے مدرسے میں کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا، یہاں آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا. جب آپ کی رائے ہے تو آپ کر لیں. صدیوں سے مسلمان اس ٹریک پہ چلتے آ رہے ہیں، اس لیے ان میں محبت تھی. اب اہل حدیث میں صبر کی بات نہیں کر رہا. بہت سو نے کیا کیا ہے، رفع الیدین جو نہیں کرتا وہ اندھا مقلد ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اندھا مقلد ہے. 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں قرآن حدیث کا، حالانکہ پھر بیٹھتے بھی نہیں ہیں. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں قرآن. مجھ سے جی ٹی وی میں انٹرویو لیا، وہ انہوں نے حذف ہی کر دیا. پھر مجھ سے وہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں فقہ حنفی میں، اور اہل حدیث قرآن حدیث کی روشنی میں جو بتاتے ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں، 1 ہوتی ہیں. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں 3 ہوتی ہیں، اس لیے امام حنیفہ کی نظر میں بھی 3 کتنی ہوتی ہیں. اور میں نے کہا یہ تمام صحابہ کا مذہب ہے یہ کہ 3 کتنی ہوتی ہیں، 3. یہ اہل حدیث، یہ امام حنیفہ کا نہیں ہے. سارے صحابہ یہی کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں، اس لیے امام حنیفہ نے کہا کہ 3 ہوتی ہیں. صحابہ نے پہلے یہ قول کیا، اس وجہ سے ابو حنیفہ نے کیا ہے، اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ نے پہلے قول کیا تو ہم نے صحابہ کے کھاتے میں ڈال دیا. وہ تو کتنی مس گائیڈنس ہو رہی ہے. تو اس لیے بھائی یہ قرآن حدیث کے نام پہ نا امت کو کھلواڑ بنایا جا رہا ہے، تماشا بن رہا ہے. ایک اپنی چورن بیچنا مقصد ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ نتیجہ ہی نکل رہا ہے امت ایک فرقواریت کی آگ میں جل رہی ہے. تو غیر مسلم تو پاگل ہو جائے گا.